کافی عرصے کے بعد 13 رجب پہ پڑھی، آج پھر دل چاہ رہا ہے آپ کا ماحول دیکھ کے۔ بس جشن ہو چکا، یقین جانیے، آپ نے 3 نعرے لگا دیے، میرا دل مطمئن ہو گیا، تھکن اتر گئی۔ لیکن اس ناظم کی جو نثر ہے نا، وہ بڑی قیمتی ہے۔ عماد اہل بیت کو جنہوں نے سنا ہے انہیں معلوم ہے کہ ان کی نثر کتنی قیمتی تھی۔ ان کے کئی ایسے مختصر جملے ہیں جن پر کئی نظمیں ان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ان جملوں کا۔ سرکار نے ایک مرتبہ بولتے بولتے فرمایا، سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ یاد رکھو، علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ محشر کا انتظار ہی نہیں کرتی۔ کیا کلندر لوگ تھے، ایسے ایسے جملے انہوں نے فرمائے کہ علی کے دشمن کو جلانے کے لیے جہنم کی آگ محشر کا انتظار نہیں کرتی۔ تو یہ نظم بڑی مشہور ہے، میں شروع کروں گا تو آپ کے ذہن میں شاید آ جائے، لیکن ہے بہت خوبصورت۔ جشن کا سما ذرا مزید پر نور ہو جائے گا، اور پھر میں ممبر پہ سلام کر کے تو بھائی کو ممبر دیتا ہوں۔ تو اس نظم کی نثر میں کرنے لگا ہوں، وہ سمجھنی آپ نے۔ آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت خیز سرزمین پر، لفظ سنیے گا، لفظ ہی ہوتے ہیں یقین جانی جو کبھی کبھی نازل ہوتے ہیں۔ آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت خیز سرزمین پر، مکہ کے الہام افزا شہر میں، جہاں مجھے اندازہ ہوا کہ آپ واقعی اکتا گئے ہیں، تو وہاں چھوڑ دوں۔ آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت خیز سرزمین پر، مکہ کے الہام افزا شہر میں، رسول کے نبوت مزاج بستر پر۔ زندہ باد، زندہ باد، مولا آپ کو سلامت، آپ جیئیں، آپ آباد و شاد رہے، کیا کہنے آپ، نوکر ہو، زندگی ہو، بسم اللہ۔ آج سے بہت سال پہلے، سلام ہے آپ، آج سے بہت سال پہلے عرب کی نبوت خیز زمین پر، مکہ کے الہام افزا شہر میں، رسول کے نبوت مزاج بستر پر، سرزمین عرب کے لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، لاکھ پتی نہیں، کروڑ پتی نہیں، بلکہ سرزمین عرب کے عرب پتی تاجر کے بیٹے، جو اب بھی نہ سمجھاؤ سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے ایک دکان ہے۔ سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے ایک دکان کھولی۔ کائنات کی دکانیں صبح کے وقت کھلتی ہیں۔ پہلی دکان ہے جو آدھی رات میں کھلی۔ کائنات کے دکانداروں کا دستور ہوتا ہے دکان پہ آ کے جو بیچنا ہو اسے سجا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ مشتری یعنی کہ جنس خریدنے والا جب دکان پہ آتا ہے، اس کی نظر پڑتی ہے، وہ قیمت پوچھتا ہے، اس کے بعد سودا طے ہوتا ہے، وہ جنس لیتا ہے، قیمت دیتا ہے، چلا جاتا ہے۔ واحد تاجر ہے، خود بھی چادر کے نیچے غائب، جنس بھی غائب، خریدار بھی غائب۔ پھر سنیے گا، خود بھی چادر کے نیچے غائب، جنس بھی غائب۔ لطف آ رہا ہے یا وقت ضائع ہو رہا ہے؟ خریدار بھی غائب۔ جب غائب نے غائب کی غائب جنس کو دیکھا، آواز ہے جبرائیل جی رب جلیل، جاؤ محمد کے گھر ایک دکان کھلی ہے، تاجر کا نام پوچھو، جنس کا نام پوچھو، اور یہ بھی پوچھو بیچنا چاہتا ہے یا نہیں۔ بار الہ کہاں جاؤں؟ محمد کے گھر۔ تاجر کہاں ہے؟ چادر کے نیچے۔ کہ سرکار پھر پوچھتا ہوں جانا کہاں ہے؟ محمد کے گھر۔ تاجر کہاں ہے؟ چادر کے نیچے۔ کہ بار الہ تیرا حکم ہے، آرڈر ہے، انکار کی تو گنجائش نہیں، لیکن جبرائیل ہو کے گزارش عرض کر دوں، جب محمد کے گھر یہ چادر اوڑھ لے ہم سے پہچانے نہیں جاتے۔ اللہ آپ کو آباد رکھے، دل جیت لیا آپ نے عقیل محسن کا، یقین جان، جب محمد کے گھر یہ چادر اوڑھ لے، بسم اللہ۔ جب محمد کے گھر یہ چادر اوڑھ لیں
ہم سے پہچانا نہیں. ٹھیک ہے جبریل تم جاؤ. جبریل نازل ہوا, دستک دی, اندر آیا, سلام کیا. سلام کا جواب ملا, ہاں جبریل کیوں آئے ہو؟ کہ سنا ہے کوئی دکان کھلی. دکان تو کھلی. سرکار جنس کا نام, چادر کے نیچے سے آوازی, جنس کا نام ہے سونا. سرکار بیچنا چاہیں گے؟ جب جبریل بڑھنے لگا چادر کے نیچے سے جلال آمیز جواب ملا. جبرائیل چھوٹوں کو زیب نہیں دیتا کہ بڑوں کی باتوں میں. تو کیا امر ہے؟ کہا وہ جو خریدار ہے اس سے قوم سے خود بات کرے. جبرائیل واپس آیا, وہ کہہ رہا ہے ہم سے خود بات کرو. اچھا یہ عجیب تاجر ہے, تاجروں کا اصول ہوتا ہے قیمت دی, جنس بیچی. جبریل ہم نے یہ سونا خریدنا ضرور ہے, تم ہمارے تمام تر خزانوں کی چابیاں لے کے ہمارے پاس کھڑے ہو جائے. آج ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں وہ بیچتا کتنے میں ہے, ہم خریدتے کتنے میں ہیں. اب جو ان دونوں کے مابین کی گفتگو ہے وہی شاعری ہے, وہی نظم ہے. اور یہ بھی آپ کو میں حوالہ دیتا چلوں, یہ اظہر حسن زیدی صاحب نے حکم دیا تھا میرے والد گرامی کو. انہوں نے لاہور میں مجلس پڑھی, وہاں میرے والد صاحب موجود تھے. انہوں نے کہا میں نے ہجرت نثر میں پڑھی ہے, کل میں منظوم سننا چاہتا ہوں. سرکار نے اگلے دن پھر کربلا گاہ میں شاہ میں یہ نظم پڑھی اور وہاں سے خطاب ملا حماد اہل بیت. چونکہ مکالمہ اتنا مضبوط میرے خیال میں کسی نے لکھا ہی نہیں جتنا سرکار نے لکھ دیا. اس نے کیا کہا, اس نے جواب کیا دیا, یہ گفتگو کیا ہوئی, سودا کیسے طے پایا, سونا کیسے بکا, اس نے کیسے خریدا, اس نے کیسے بیچا. یہ پوری گفتگو ہے نظم کی صورت میں. سمجھنا آپ نے, جہاں تھکو گے وہاں چھوڑ دوں گا. اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. ماشاءاللہ. چلیں میں چہرے پڑھ رہا تھا کہ ہم آدھا بھی ہیں یا نہیں ہے. اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے. زندہ باد دھرابی والوں, مولا آپ کو دیر تک آباد رکھے. مطمئن کر دیا آپ نے, یقین جانیے نوکر ہوں آپ. اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے. اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے. اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے. جاگو پتہ چلے جشن منا رہے ہو. اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے. اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے. اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے. اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے. اس نے کہا کہ جنس پہ مجھ کو غرور ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ بھی اب جانتا تو ہے. اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا تو ہے. اللہ آپ کا آباد رکھے, آپ جئیں, آپ سلامت رہیں, دیر تک آباد رہیں. مطمئن کر دیا, دل چاہ رہا ہے پڑھنے کو. اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. بڑی شاعری آپ نے سنی ہوگی, شاعری میں لہجہ بڑا کاؤنٹ کرتا ہے اور لہجہ کسی شاعر کے حصے میں آتا ہے. لہجے پہ ایک شعر پڑھ رہا ہوں, سمجھنا آپ نے. اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے. اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے. اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے. اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے. اس نے کہا کہ جنس پہ مجھ کو غرور ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ بھی اب جانتا تو ہے. اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا تو ہے. اس نے کہا کہ نام کی اب ضد نہ کیجئے. اس نے کہا کہ اور دکان دیکھ لیجئے. اس نے کہا کہ مجھ کو یہ سونا پسند ہے. اس نے کہا یہ جنس ہی اتنی بلند ہے. اس نے کہا کہ منصف بازار کون ہے. اس نے کہا کہ آج خریدار کون ہے. اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے. اس نے کہا کہ جنس پہ مجھ کو غرور ہے. اس نے کہا کہ چھوڑ بھی اب جانتا تو ہے. اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا تو ہے. اس نے کہا کہ نام کی اب ضد نہ کیجئے. اس نے کہا کہ اور دکان دیکھ لیجئے. اب وہ بتا رہے ہیں نام پورے جلال کے ساتھ, پورے جمال کے ساتھ. دھرابی والوں ساری نظم چھوڑ کے یہ دو شعر سن لیجئے گا
اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو داد دیں، نعرہ لگائیں، ورنہ بے شک چپ رہیے گا۔ وہ بتا رہے ہیں نام پورے جلال کے ساتھ، پورے جمال کے ساتھ، جلال بھی اس کو زیبا ہے، جمال بھی اس کو زیبا ہے، وہ خالق کائنات ہے، قدرتوں کا مالک ہے، لیکن یہ بھی ابو طالب کا بیٹا ہے، اسی کے گھر میں آیا ہے، پرورش بھی وہیں پہ پائی ہے۔ اس کا نام بتانا سنیے گا، اس کا جواب سنیے گا۔ اس نے کہا کہ نام بتانا ضرور ہے، اس نے کہا کہ جنس پہ مجھ کو غرور ہے، اس نے کہا کہ چھوڑ بھی اب جانتا تو ہے، اس نے کہا کہ تو مجھے پہچانتا تو ہے، اس نے کہا کہ سن وہ احد ہے عدد نہیں، اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خد نہیں، اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خد نہیں، اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خد نہیں۔ جو نہیں بولے گا میں سمجھوں گا یا اس کا دھیان مکمل نہیں یا اس کے عقیدے میں کوئی خرابی ہے، وہ بول نہیں سکا۔ اس نے کہا کہ سن وہ احد ہے عدد نہیں، اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خد نہیں۔ وہ کہتا ہے خوش ہو کہ ذات حق ہی بنی مشتری تیری، یہ کہتا ہے پہلے بھی اس پہ قرض ہے انگشتری میری۔ زندہ باد۔ کیا کہنے میں، کیا کہنے میں نوکر، آپ جیے، آپ سلامت رکھیں، سارے بولیے گا پتہ چلے۔ بسم اللہ۔ اس نے کہا کہ سن وہ احد ہے عدد نہیں، اس نے کہا کہ جنس کے بھی خال و خد نہیں۔ وہ کہتا ہے خوش ہو کہ ذات حق ہی بنی مشتری تیری، یہ کہتا ہے پہلے بھی اس پہ قرض ہے۔ کون لکھے گا ایسے مقال میں، پہلے بھی اس پہ قرض ہے انگشتری میری۔ اس نے کہا کہ وہ تو سخاوت کی بات تھی، اس نے کہا حضور مربت کی بات تھی، اس نے کہا کہ وہ تھا اولی الامر کا مقام، اس نے کہا کہ ہم نے بڑھایا ہے تیرا نام، اس نے کہا کہ آج یہ سونا ہے کس طرح، توجہ، اس نے کہا کہ آج یہ سونا ہے کس طرح، اس نے کہا کہ دیکھ مناسب ہو جس طرح، اس نے کہا کہ بیچنا چاہو گے کس قدر، اس نے کہا کہ تجھ کو ضرورت ہو جس قدر، اس نے کہا کہ کب سے تجارت میں ہو رواں، اس نے کہا کہ آج ہی کھولی ہے یہ دکان، اس نے کہا کہ سود و زیاں کی خبر بھی ہے، توجہ، جو چاہتا ہے کہ دل دھمال ڈالے وہ دیکھے میری طرف، اس نے کہا کہ سود و زیاں کی خبر بھی ہے، اس نے کہا کہ ایک دکان عرش پر بھی ہے، اس نے کہا کہ پھر ذرا عرش بری پہ آ، اس نے کہا ہے جنس یہیں کی یہیں پہ آ، اس نے کہا کہ اپنا نمائندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ تو کوئی کارندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ مشتری تو لا شریک ہے، اس نے کہا رسول کا بستر ہی ٹھیک۔ جو اب نہیں بولا سمجھے میں آیا ہی نہیں۔ بسم اللہ، بڑی مہربانی، آپ جیے گے، بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کی زندگی، بسم اللہ، بسم اللہ، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کیا کہنے آپ، میری توقع سے بڑھ کے آپ نے عزت دے دی۔ اس نے کہا کہ پھر ذرا عرش بری پہ آ، اس نے کہا ہے جنس یہیں کی یہیں پہ آ، اس نے کہا کہ اپنا نمائندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ تو کوئی کارندہ بھیج دے، اس نے کہا کہ مشتری تو لا شریک ہے، اس نے کہا رسول کا بستر ہی ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ کچھ تو میرے دل کا کر خیال، اس نے کہا کہ ہاتھ ادھر لا ادھر سنبھال، اس نے کہا کہ جنس پہ چادر ہے کس لیے، اس نے کہا کسی کی نظر ہی نہ لگ سکے۔ یہ ساتھ والا کاروباری ہوتا ہے نا کسی دکان کا، اس کو ادبی زبان میں، شاعری کی زبان میں کاروباری ادو بولتے ہیں۔ اس نے کہا کہ کوئی ادو جو ڈر کے بولتا ہے اسے چھٹی، جو بے باک ہو کے بولنے کا آتا ہے وہ شعر سنے۔ اس نے کہا کہ کوئی ادو، اس نے کہا کہ کوئی ادو کاروبار میں، اس نے کہا کہ رو ہی رہا ہوگا غار میں۔ ہر بندہ نہیں بولتا ایسے شعروں پہ، مجھے پتا ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی ادو کاروبار میں، زحمتیں آپ کی تمام کروں، وقت کا مجھے خیال کرنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے، اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں۔ اس نے کہا میں بھاؤ چکاتا نہیں کبھی، اس نے کہا میں نرخ بتاتا نہیں کبھی۔ اچھا، اس نے کہا کہ صاحب معیار بن کے آ،
اس نے کہا کہ تو بھی خریدار بن کے اب وہ لگا رہے پہلی قیمت سونے کی. جو جانتا ہے کہ علی کا سونا کتنا قیمتی ہے, جسے معلوم ہے کہ علی زندگی میں ایک ہی رات کے لیے سویا ہے, نہ شب ہجرت سے پہلے کبھی سویا, نہ شب ہجرت کے بعد کبھی سویا, وہ جانتا ہے کہ یہ سونا کتنا قیمتی ہے اور اس کی قیمتیں کیا ہونی چاہیے. جنہیں ادب سے محبت ہے, جو شاعری سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہو, میرا ساتھ دو گے تو مجھے محسوس ہوگا کہ میں کہیں پڑھ رہا ہوں, ورنہ دکھ لے کے میں جاؤں گی یہاں سے. اس نے کہا کہ بول تجھے کیا عطا کرے. اس نے کہا کہ آپ ہی کچھ فیصلہ کریں. جب بات شرفا پہ چھوڑ دی جائے تو ان کا دل چاہتا ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب کچھ دے دے. علی کے سونے کی پہلی قیمت ہے دھرابی والو, جو نہیں سمجھے گا وہ تکلیف دے گا عقیل محسن کو. پہلی قیمت علی کے سونے کی کیا لگی؟ اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. یا علی مشکل کشائی کرنا, یا علی نے صلاحیت نہ سمجھ کے بولے. اس نے کہا پھر آج سے. علی کے ذکر میں تاثیر ہی عجیب ہے, دل سے پڑھا جائے یا سنا جائے لطف عجاب آتا ہے. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا سرکار بڑی قیمت ہے, ذرا پھر بتائیے. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے. سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے. اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام. اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام. جاگو پتہ چلے 4 شعبان کی شب جشن منانے کے لیے آئے ہوئے ہو, خاص طور پر نوجوانوں کی اپیل کر رہا ہوں. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے. اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام. اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام. اس نے کہا قضا و قدر بھی ہے تیرے نام. اس نے کہا کہ ان سے تو کھیلے میرے غلام. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. چھوڑنے لگا ہوں منبر, دیکھنا مجھے. اس نے کہا پھر آج سے عرض و سما تیرے. اس نے کہا کہ وہ تو نہیں نقش پا میرے. اس نے کہا قضا و قدر بھی ہے تیرے نام. اس نے کہا کہ ان سے تو کھیلے میرے غلام. اس نے کہا کہ شمس و قمر بھی تیرے غلام. اس نے کہا کہ وہ میری انگشت کا ہے کام. اس نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں خدائی کے سجدے تیرے نثار. اس نے کہا کہ وہ میری ایک ضرب کا غبار. اس نے کہا کہ وہ میری ایک ضرب کا غبار. اس نے کہا اچھا یوں کر آج کے بعد. اس نے کہا کہ بارے سے لیل و نہار تو. توجہ 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 توجہ. اس نے کہا کہ بارے سے لیل و نہار تو. اس نے کہا کچھ اور بڑھا میری آبرو. دھرابی والو اگلے سال تک شعر کا نشہ رہ جائے. بیٹا اور بھائی سمجھ کے, علی کا ملنگ سمجھ کے, حسین کا نوکر سمجھ کے, جتنا دل چاہے نواز دینا, احسان مند ہو کے جاؤں گا. اس نے کہا کہ بارے سے لیل و نہار تو. اس نے کہا کچھ اور بڑھا میری آبرو. اس نے کہا سزا و جزا تجھ پہ منحصر. اس نے کہا کہ مشتری مطلب کی بات کر. اس نے کہا جبریل اس کو سب سے قیمتی خزانہ دے دے. اس نے کہا پھر آج سے. اس نے کہا پھر آج سے. اس نے کہا کہ آج سے. اس نے کہا پھر آج سے کیا؟ اس نے کہا کہ خلد بھی تیری کنیز ہے. اس نے کہا کہ وہ میرے بچوں کی چیز. واہ واہ